اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمارے مہمان ہیں، ان سے آج طب صابر کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان سے کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتے قبل بات ہوئی تھی، تو دوستوں نے اس کو بڑا پسند کیا اور پسند کرنے کا بھی شکریہ۔ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان سے مزید صابر صاحب کے حوالے سے اور صابر صاحب کے کام کے حوالے سے اور آگے جو نظریہ مفرد اعضاء کا مقام ہے یا درپیش جو چیلنجز ہیں اس حوالے سے بات کی جائے۔ تو آج ہم نے پھر ان کو زحمت دی ہے اور یہ میری دعوت پہ اور آپ دوستوں کے اصرار پر تشریف لائے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور وقت بھی نکالا، پھر آپ نے وقت بھی دیا اور بے لوث آپ جو ہے نظریہ مفرد اعضاء کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ایسا کر سکیں ہم۔ تو اب شروع کرتے ہیں بات کو کہ جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی، جی صابر صاحب کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ طب میں تجدید کی ضرورت کیا تھی۔ اس حوالے سے آپ کی بھرپور گفتگو جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں موجود ہے۔ اچھا، ایک اور بات ذہن میں آئی ہے کہ صابر صاحب کی وفات 1972 میں ہوئی، 72 میں۔ تو صابر صاحب کے کام کے حوالے سے دیکھا جائے تو اپنے ذات میں ایک انجمن تھے۔ انہوں نے اپنے ذات اور اپنے کہہ لیں کہ استطاعت سے بڑھ کر کام کیا، یعنی ایک پوری تنظیم جو ہے وہ جتنا کام کر سکتی ہے صابر صاحب نے کر کے دکھایا۔ بے شک انہوں نے چومکھی لڑائی لڑی، انہوں نے کتابیں لکھی، تجدید کی، تحقیق کی اور کتب لکھی، تصانیف لکھی، پھر ایک ملک گیر تنظیم قائم کی۔ 1972 کو وہ اپنی عمر پوری کر کے جہان فانی سے رخصت ہوئے، اللہ کے پاس چلے گئے، 30 مئی 1972۔ تو اگر پروفیسر صاحب سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے جو میرے ذہن میں ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ 1972 سے لے کے 2023 تک 51 برس ہوتے ہیں۔ تو صابر صاحب نے جتنا کام کیا یا جہاں چھوڑا، ان کے بعد کے جو شاگرد تھے، پیروکار تھے، اکابرین ہیں، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ ہماری تنقید نہیں ہے بلکہ یہ کام کے حوالے سے تھوڑا سیکھنے سمجھنے کے لیے یہ سوال میں کر رہا ہوں کہ کیا صابر صاحب جہاں کام چھوڑ کے گئے ہیں 51 برس میں ہم نے اس میں کوئی اضافہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب، میری خوش بختی ہے شاہ صاحب، آج پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا اور یہ آپ کی محبت ہے، پیار ہے، سننے والے دوستوں کو جو حاضرین و ناظرین ہیں سب کو میں ان کے پیار کی قدر کرتا ہوں۔ یہ آپ نے بہت برجستہ برموقع سوال فرمایا ہے کہ صابر صاحب کا وصال ہو گیا، صابر صاحب نے ایک علم میں تجدید کی ہے جس کی ضرورت تھی، انتہا کی ضرورت تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اس چیز کو سمجھیں پرکھیں تو واقعتاً آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس کی شدید ترین ضرورت تھی اور ہے، اور اس کے نتائج و ثمرات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ دیکھیں، صابر صاحب کے حوالے سے میں پہلے بھی دو ٹوک لفظوں میں کہہ چکا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ صابر صاحب کو اللہ نے جو صلاحیت دی تھی وہ واقعتاً ایک مجدد تھے، ان کی صلاحیت ایک مجدد کی تھی۔ اب دیکھیں، اتنے کم وقت میں تنہا جو کام انہوں نے سارا انجام دیا، کتنے ادارے ایسے ہیں کروڑوں کے فنڈ لے رہے ہیں، کتنی انجمنیں ہیں جو قائم ہوئی، کچھ باقی ہیں، کچھ ختم ہوگی، تو وہ کام نہیں کر سکی جو صابر صاحب نے تنہا قسم و پرسی کے عالم میں کرائے کے مکان میں رہ کے اور اپنے عائلی زندگی کو بھی ساتھ رکھا، بچوں کو بھی پالا پڑھایا بھی،
جو انہوں نے کام سارا انجام دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی جستجو تھی، بہت بڑی کاوش تھی، بہت بڑا انہوں نے تجدیدی کام کیا ہے، اتحادی کام کیا ہے، یہ انہی کا ہی خاصہ تھا۔ باقی جہاں تک رہ گیا کہ 1972 میں صابر صاحب دنیا سے انتقال فرما گئے، کیا اس کے بعد شاگردوں نے کچھ کیا؟ پہلی تو بات یہ ہے، میں انتہائی کبیدہ خاطر دل سے یہ بات کروں گا کہ صابر صاحب کو کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی ضرورت جو بھی آئے ہیں، اپنی ضرورت کے تحت جو حاصل ہو سکا انہوں نے حاصل کیا اور اس کے بعد چلتے بنے ہیں۔ انہوں نے مطلب ایز سچ جیسے کہ ادارے قائم ہوتے ہیں، اسی لیے ایک موقع پہ اسلام آباد کی ایک میٹنگ میں کسی صاحب نے شکیل مسلم ناصر صاحب سے کہا تھا کہ اگر آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا جائے تو پھر کیا کرو گے؟ کوشش کرو گے اس کو چھڑانے کی؟ تو یاد رکھیں، آج آپ کے فن پہ قبضہ ہو چکا ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ فن جو ہے یہ ابا جی نے میرے لیے فقط نہیں کیا تھا، انہوں نے تو ایک چراغ جلایا پوری انسانیت کے لیے، اور جو اس سے جو بھی مستفید ہو۔ آگے یہ ہے کہ 1972 سے لے کر 80 تک کا جو وقفہ ہے، اس میں سمجھتا ہوں کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ملک خیر الدین ڈوگر صاحب ہیں، یاسین چاولہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے حکیم علائی بخش صاحب ہیں، انہوں نے اپنے رحمت علی راز صاحب، میں ان کا بڑے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ نام لیتا ہوں، یہاں تک کہ صابر صاحب کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا، بہت خدمات کی، ان میں مالی معاونت بھی کی۔ اسی وجہ سے صابر صاحب نے 3 انصاری زہر ان کے نام منسوب کی۔ اب یہ ہے کہ بعد میں کچھ معاملات وہ نہ سمجھ سکے، تو سمجھنے کی کوشش کے باوجود پھر انہوں نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھا ہے، اگرچہ اس سے کچھ قباحتیں بھی واقع ہوئیں، کچھ درمیان میں ایرر بھی آئے، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس طرح کہ صابر صاحب کو ریئلٹی ملنی چاہیے تھی، ان کے خاندان کو ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی، آج تک نہیں ہو سکی۔ کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ، جیسے صدیق شاہین صاحب ہیں، انہوں نے صابر صاحب کو عمرہ بھی کروایا، ان کی بیٹی کو بھی، اور اس کے بعد پھر صابر صاحب کی جو مرکز ہے اس کو پختہ بنایا، اور پھر کچھ نہ کچھ خاندان خاندان یعنی ان کی جو مرکز تھی نا، ان کو پختہ بنایا۔ پہلے کچی تھی، نقصان ہو رہا تھا کہ مطلب پانی کی وجہ سے کچھ، تو انہوں نے اس کو پختہ بنایا۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، ہاں جی، خواہ وہ دنیا پور میں ہیں، یا خواہ وہ منڈی بہاؤالدین میں ہیں، یا خواہ گجرانوالہ میں، یا کسی حصے میں بھی ہیں، جس قدر صابر صاحب سے کمایا ہے، اپنی تجوریاں بھری ہیں، اپنا کیا نام ہے، کاروبار کو سیدھا کیا ہے۔ ہاں، یہ دنیا پور والوں کا یہ خاصہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، یہ کریڈٹ ان کو میں دوں گا کہ انہوں نے صابر صاحب کی کتابوں کو اشاعتی صورت دی۔ لیکن وہ کس صورت؟ اس سے پہلے تو نوری دعا خانے والے مجھ کو اس کو اشاعہ کرتے تھے۔ اب نوری دعا خانے والوں کی جتنی بھی ریئلٹی تھی، عثمان شاہ صاحب، شکیل مسلم ناصر صاحب کو دیتے رہے ہیں جی۔ اور یہ ہے کہ اس کے بعد جب شبیر صاحب کے پاس معاملہ کو شاید شبیر صاحب بھی ایک موقع تک ان کی مدد کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جس قدر کرنی چاہیے تھی، نہ تو وہ دنیا پور والوں سے ہو سکی ہے، نہ شبیر صاحب سے ہو سکی ہے۔ ہر انسان کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور منڈی بہاؤالدین والوں سے بھی وہ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں آج بھی صابر صاحب نے بذات خود بھی اپنی زندگی جو ہے وہ انہوں نے گزاری اپنا کیا نام ہے کہ قسم پرسی میں اور کرائے کے مکان میں زندگی گزار دی، اور آج بھی ان کی اولاد جو ہے پسماندگان ہیں صابر صاحب کے، وہ سوائے باجی سلمہ کے اور نیر صاحب کے، باقی شکیل مسلم ناصر صاحب ہیں ان کے بیٹے ہیں، وہ اسی
مطلب کرائے کی زندگی میں ہی اپنی گزر اوقات کر رہے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے نام کا ایک فنڈ قائم کیا جاتا، اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف صابر صاحب کے ساتھ ہی نہیں، ملک کا یہ المیہ ہے، بلکہ اسلامیت کا یہ المیہ ہے، عالم اسلام کا، کہ جو بندہ محسن ہوتا ہے نا، ہمارا معاشرہ محسن پرور نہیں ہے، محسن کوش ہے، اور میں سمجھتا ہوں، میں یہ لفظ ببانگ دوہل کرتا ہوں، اگر ان میں آج بھی اگر ان کی معاونت خدمت کسی حوالے سے کر رہے ہیں، جیسے رفیق شاہین صاحب ہیں، صدیق شاہین صاحب نے جیسے کہا ان کی غیبی مدد کی، رفیق شاہین صاحب بھی کر رہے ہیں ان کے خانوادے کی مدد، لیکن جس قدر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ اچھا، یہ ایک بات آ گئی ہے کہ آپ نے سبھی کا نام لیا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے جی، تو اب یہ کچھ نہ کچھ جو کر رہے ہیں، جی، یہ ایک کتاب ہے سوانح حیات صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ایک ہی کتاب ہے جی، سوانح حیات، یہ اپنا حکیم، اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے حکیم محمد یاسین دنیا پوری صاحب، جی، جی، ٹھیک ہے، مصنف و مرتبہ۔ ہاں جی، اچھا، یہ کتاب جو ہے اس کے 350 صفحے ہیں، جی، چھوٹی سی کتاب ہے یہ، جی، اور اس میں یعنی سوانح حیات ایک مجدد ہم جس کو کہتے ہیں، محقق کہتے ہیں، ابو علی سینا کے بعد کا مقام ہم دیتے ہیں، جی، جی، لیکن اس کتاب میں یعنی یہ دنیا میں شاید واحد سوانح عمری ہے کہ جس میں جس کے مصنفین اندر جو ہے 3 بندے ہیں، جی، ایک ہے یاسین دنیا پوری صاحب، جی، ایک ہے کچھ لکھا ہے حکیم شریف دنیا پوری صاحب نے، جی، کچھ لکھا ہے حکیم غلام نبی ایم اے صاحب نے، جی، جی، اس کو۔ جی، اچھا، پھر اس کے اندر جہاں صابر صاحب کے حوالے سے ایک محقق کے حوالے سے سوانح یاد ملتی ہے، اس میں 2 مزید حکماء کرام کے سوانح یاد بھی ہے، حکیم یوسف صاحب ہیں جی، اور ایک اور حکیم صاحب ہیں، ان کی سوان۔ تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ آپ ایک محقق کے ساتھ آپ ایک یعنی اپنے تعلق کی وجہ سے کسی مزید 2 حکماء کا بھی جو ہے تعارف کروا رہے ہیں، اپنے مطلب کا بھی تعارف کروا رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ کیا کوئی یعنی شاگرد جو ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا وقت گزارا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اوپر مکمل ایک سوانحیات ہوتی۔ اچھا، اس میں پھر ان کے نسخہ جات بھی ہیں، جی، اور نسخہ جات بھی ہیں، ان کے خطبات بھی ہیں، یعنی ان کے پاس وہ مواد صابر صاحب کے حوالے سے واقعات اور مشاہدات جو تھے وہ نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے دیگر لوگوں کو شامل کیا، ان کے نسخہ جات کو شامل کیا۔ تو یہ میرے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ ستم ظریفی ہے۔ صابر صاحب کے ساتھ سوائے صدیق شاہین صاحب کے یا شریف صاحب کے کوئی کوالیفائڈ بندہ نہیں تھا، اور جو بھی تھے، دیکھیں صابر صاحب کے پاس جو بھی آئے ہیں وہ شاگرد آئے ہیں، انہوں نے مریضوں کو سکھایا، جیسے ڈاکٹر اختر صاحب تھے، اور بہت سارے نام ہیں، اختر صاحب، ڈاکٹر اختر صاحب، اچھا، آپ دیکھیں کہ وہ ایک ڈاکٹر بھی تھے اور مریض بن کے آئے تھے، انہوں نے ان کا علاج کیا، پھر انہوں نے اس فن کو سیکھا، آگے پھیلایا، کوشش کی، یہاں تک کہ ان کا ایک باقاعدہ ہوٹل تھا جو انہوں نے اس کے لیے وقف کر دیا تھا، اور مطلب جو اجلاس تھے وہیں پہ ہوتے تھے، یہ مطلب چوک دالگرہ کے پاس ان کا مسلم ہوٹل کے نام سے تھا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جو ایک سوانح حیات لکھنے والے افراد میں جو کوالٹیز ہوتی ہیں، جو ان کی علمی اپروچ ہوتی ہے، کریبلٹی ہوتی ہے، اس اپروچ کا بندہ صابر صاحب کی زندگی میں نہیں آیا، جو کہ ایز ایک محقق کی طرح، ایک مصنف کی طرح، ایک مورخ کی طرح ان کی زندگی کو لے کے ان کے جو مطلب پہلو تھے فنون کے حوالے سے، علوم کے حوالے سے، اب دیکھیں کہ ان کو ایسا، اب دیکھیں کہ صابر صاحب نے درس نظامی تو نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ ان کی گفتگو میں، ان کے خطبات میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے جو اساتذہ تھے وہ ایسے اساتذہ تھے جن کا قدیم و جدید پہ، مصطلحات پہ گرپ تھی، اور وہی علم صابر صاحب کے اندر چھلکتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اب جو بھی آیا، کوئی 1 دن کے لیے آیا، کوئی 10 دن کے لیے آیا، کوئی مہینے کے لیے آیا، اب وہ صابر صاحب کی تمام علوم و فنون کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کی علمی اپروچ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ میں بہت اچھے ایک نام ہے
میں اس کو مطلب بڑی عظیم شخصیت ہیں. اب حی اللہ کو وہ حیولی کہتے ہیں. لفظ حی اللہ ہے، یہ منطق فلسفے سے متعلقہ ہے. اب دیکھیں اسی طرح سے مادہ اولا کے حوالے سے بہت ساری مصطلحات ایسی ہیں کہ جو فلسفے سے منطق سے تعلق رکھتی ہیں. اب ایک بندے نے منطق فلسفہ پڑھا ہی نہیں ہے، اس طرف گیا ہی نہیں ہے، احادیث کی جانچ پٹک کے حوالے سے اس طرف گیا ہی نہیں ہے، اور اس نے مطلب آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لیٹسٹ سائنس کے پی ایچ ڈی دوسرے تیسرے سکالر بھی آئے، لیکن وہ قدیم کی ٹرمینالوجی سے واقف نہیں ہے. اپنی لیٹسٹ ٹرمینالوجی تو جیسے آپ دیکھیں ہمارے پاس کرنل خالد صاحب ہیں اور پی ایچ ڈی سکالر ہیں جیسے ڈاکٹر عامر صاحب ہے، بہت سارے جیسے حضرت امباری صاحب ہیں. اب دیکھیں حضرت امباری صاحب کو آپ لے لیں، انہوں نے ایگریکلچر میں تو ایم ایس سی کی ہے، آنر کیا ہے. اب دیکھیں کہ وہ مطلب اس حوالے سے اس سائنسی اپروچ کی تو وہ بات کر سکتے ہیں. اگر ان کو مسودہ جات کی یا مطلب قدیم جو چیزیں ہیں جہاں تک ان کی بساط ہے، انہوں نے اپنی بساط کے مطابق اس میں ایڈ کی ہیں، کر رہے ہیں. لیکن جو خالص منطق فلسفہ پڑھنے والا بندہ ہے، جس ردم میں وہ جانے گا، دیکھیں کہ اب دیکھیں اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے وہ نہیں پڑھا تو وہ اس کو اس میں کیسے ایڈ کر لیں گے؟ اچھا، یہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے یہ لکھی وہ اہل نہیں تھے اس کے. سچی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے علمی خدمات ان کی اپنی جگہ پہ، اور لیکن جو علمی کریبلٹی جو اپروچ ہونی چاہیے تھی، جو ایک سوان حیات سوان نگار جو ہے وہ جس کی ہوتی ہے، وہ اس میں وہ مطلب یہ تو انہوں نے اچھا کیا کہ ان کی زندگی کچھ پہلوؤں کو کتابی شکل میں مطبوعات کی صورت میں لے. اب دیکھیں اسی طرح سے ایک اور شخصیت ہیں جن کو مجدد سے بھی آگے ہونے کا دعویٰ، انہوں نے بھی ایک سوال حیات لکھی ہے، جیسے ادریس گیلانی صاحب ہیں، یا ایک اور فرد ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے افراد ہیں جو سوال حیات لکھی انہوں نے بھی تاریخ کے حوالے سے صابر صاحب کے سوانح حیات پہ کچھ لکھا ہے. ان کی ایک کتاب مارکیٹ میں ہے، اگرچہ شاذ ہے لیکن ملتی ہے. اچھا اب ایک میں سوال میں اب دیکھیں کہ اب جس بندے، سچی بات ہے، جس بندے نے مدارس کی دنیا کو نہیں پڑھا، جی یہ طب قدیم کی سابقہ مصطلحات کتابوں سے ان کی عرف سے واقف نہیں ہے، وہ تو اپنی اپروچ اپنی علمی سطحی جو گفتگو ہے یا اپنی علمیت کے مطابق اس پہ بات کرے گا. اب دیکھیں کہ وہ مبدا مواد سے واقف تو نہیں ہوگا نا. اچھا ایک بات، یہ بات چلے ہوگی. اچھا ایک بندہ اور ہے جو لکھ سکتا تھا، میرے خیال میں وہ اہل تھا، جی صدیق شاہین صاحب تھے. جی ان کی جدید اور قدیم علوم پہ ان کی دسترس تھی، لیکن وہ ایسے اساتذہ سے پڑھے تھے جدید. سوالات کیوں نہیں لکھی انہوں نے؟ دیکھیں بات میرے پیارے بات یہ ہے، صدیق شاہین صاحب علمی اپروچ کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک نابغہ اثر شخصیت تھیں، اور ان کے علمی یادداشتیں اس چیز کی گواہی دیتی ہیں. جبکہ اس کے مقابل میں آپ دوسری کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ایک تدویق تو ہے، ایک انہوں نے ایک جہان آباد کرنے کی کوشش کیا ہے، کچھ کتابیں لکھی ہیں جس کو صابر صاحب نے نظر تحسین سے بھی دیکھا ہے، اس پہ شاباش بھی کہا ہے. ہاں جی، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ فن کو سیکھنے کے لیے ابتدائی قاعدے کے طور پہ آسان طریقے سے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ علمی اپروچ نہیں حاصل تھی نا. اب صدیق جہاں تک آپ نے اگر مطلب کے جو جو مطلب کے نہیں، اصل میں یہ کر رہا ہوں کہ صابر صاحب کی زندگی کے بڑے اہم جو واقعات تھے علاج معالجے کے حوالے سے، ان کے رہن سہن کے حوالے سے، ان کے اخلاق کے حوالے سے، صدیق شاہین صاحب ہو گئے 10 سال 15 سال 20 سال ان کے ساتھ رہے، زیر سایہ رہے. اگر جہاں دوسرا کام بڑا اہم تھا، لیکن صابر صاحب کے حوالے سے آج کا طالب علم اگر ڈھونڈنا چاہے تو ان کو یہ کتاب ملتی ہے، اور اس کتاب میں بھی چند صفحات ہیں جو صابر صاحب کے حوالے سے ہیں. باقی ادھر ادھر سے لے کے مواد تو کیا. تو میں کہتا ہوں کہ صدیق شاہین صاحب اگر لکھتے یا غلام نبی ایم اے لکھتے. بھائی آپ دیکھیں جہاں تک غلام نبی ایم اے صاحب ہیں نا، وہ ان کے ساتھ تو رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ صابر صاحب کی حیات میں ہی مختلف گروپ مختلف دھڑے ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں لگے رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدیق شاہین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے درمیان اور صابر صاحب کے درمیان ایک گیپ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو یہ موقع ہی نہیں ملا. اب وہ کام کرنے کے باوجود کرنا چاہتے بھی تھے تو نہیں کر سکتے. اسی طرح شریف صاحب ہیں،
ان کو اپنے معاملات میں الجھا دیا گیا، خاندانی معاملات، عائلی معاملات میں الجھا دیا گیا۔ جو وہ کام کرنا چاہتے ان میں بھی کریبلٹی تھی۔ حکیم شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان میں روحانیت بھی تھی اور صابر صاحب کے علم کی جھلک بھی تھی۔ ہاں جی، تو ان کا ذہن آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان سے؟ جی میں نے آپ کی زیارت کی ہے۔ اچھا، تو ان کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ متبسم شخصیت، ہاں جی، ہر جیسا کہتے ہیں کہ وہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مخاطب ہم ہی سے ہیں۔ اچھا، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ان کے بھی اگر آپ اندرونی خاندانی بیچ میں جا کے حالات پہ کریں گے، وہ بھی بیچارے ایک موقع پہ مسحور ہو کے رہ گئے۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ کہ ان کی بہت بڑی جناب جرأت تھی کہ اس کے باوجود انہوں نے اپنی کیمپنگ کو نہیں چھوڑا، اور کیمپنگ کو نہیں چھوڑا۔ اس فن کی ترویج میں جہاں جہاں انہیں شاگردوں کے پاس جہاں جہاں جانا پڑے، ہاں جی، دوستوں کو اکٹھا کرنا، دوستوں سے ملنا۔ اب جیسے کہ میں اب بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، یقین جانیں یہ شریف صاحب کی کوشش کا ہی ایک پرتو ہے جس کے تحت، جس ولولے کے تحت ہم ایک چل رہے ہیں۔ اور صدیق شاہین صاحب جو ہے ان کا معاملہ تو اچھا، آج کتابیں جو ہے نا، اس کا آپ نے مختصر جواب دینا ہے، جی ہاں میں یا نہ میں، کہ صابر صاحب کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں، سنگل کتابیں دستیاب نہیں ہیں۔ جی، تو یہ جتنی جو فاؤنڈیشنز ہماری بن چکی ہیں، ادارے بن چکے ہیں، بڑے بڑے ادارے بن چکے ہیں، یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اپنے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، طب کے فروغ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کا یہ کام ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ صابر صاحب کی جو کتابیں ہیں اس کو اچھے انداز سے شائع کرے، اس میں جو غلطیاں ہیں انہیں نکالیں؟ جی، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے خالد صاحب سے بات کی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں بھی معاملہ یہ آیا کہ اب پہلے نوری فاؤنڈیشن کے پاس ان کی وہ معاملہ تھا، پھر کچھ مطلب دنیا پوری جو معاملات دنیا پور والوں کے، مطلب یاسین صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے حوالے سے کام شروع ہوا۔ اب ہوا یہ کہ تیسرا مکتبہ آ گیا دانیال والوں کا، جس میں ہمارے کچھ دوستوں کی دیدہ یا دنستہ غیر دنستہ کوئی غلطی ہوئی، یا مطلب ان کو یکجا کرنا چاہ رہے تھے اس کو۔ اس میں جب انہوں نے ان کی طرف رجوع کیا تو جو پہلے چھاپ رہے تھے صابر صاحب کی کتابیں، انہوں نے چھاپنی بند کر، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس ہی اتنا ضخیم خزانہ ہو گیا، ہم بھی تحقیقات کے نام تھے ضخیم کتابیں، یہ وہ معالجات کے حوالے سے ہمارا، انہوں نے اپنا الگ سے صابر صاحب کی، اب میں سمجھتا ہوں بہت بڑا یہ نقصان ہے کہ صابر صاحب کی اگر کسی ادارے نے ہمت نہ کی، خالد صاحب نے نہ کی، تو صابر صاحب کی کتابیں ایسے ہی ہوں گے، کتابیں اپنے یورپ کو جو دیکھیں ان کو جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پارا۔ اچھا، یہ ایک اور بات آ گئی ہے معذرت کے ساتھ، یہ تنقید جو ہے یہ کہہ لیں کہ دل کی آواز ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی دل کی آواز جو مجھ تک پہنچتی ہے، میں عام چلتا پھرتا ایک کہہ لیں کہ رہتا ہوں، تو جو نئے لوگ ہیں ان سے رابطہ رہتا ہے، تو ان کی ایک آواز ہے۔ تو آپ کی بارے میں ہمارے جو کابرین ہیں ان کے بارے میں ایک ذہن یہ بن رہا ہے کہ یہ کابرین جو ہیں یہ تحقیق کے حوالے سے اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن تحقیق کے حوالے سے اور جدید جو دور ہے، جدید جو ضروریات ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس حوالے سے نہ خود کام کر رہے ہیں، نہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو یہ کام کرنے بھی نہیں دیتے۔ نہیں، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ اب دیکھیں کہ جہاں تک میں آپ کے سامنے ہوں، نہ تو میرا کوئی ادارہ ہے، نہ میرا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے، نہ میری ایسی تنظیم، بلکہ بعض افراد نے تو یہ کہا یار آپ اس بندے کو بلاتے ہو جس کا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی تنظیم کا کوئی نہ چھوٹی بڑی جماعت کا ممبر بھی نہیں ہے، ہاں جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اکابرین نے کام کیا ہے، اکابرین نے کسی کو میری سن نیا بندہ جو ہے، آپ دیکھیں ڈاکٹر خالد صاحب ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر عامر صاحب ہیں، کوئی کسی کو نہیں روک رہا، جو کام کر رہا ہے نا، بلکہ ہم تو جو کام کرنے والے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یعقوب بطر صاحب کے شاگرد ہیں ڈاکٹر خالد صاحب، ہاں جی، انہوں نے جو اپنے انداز میں کام شروع کیا تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو شاید علم نہیں ہے، جو ایسے کام کرنے والے ہیں انہیں جہاں تک اپنی جیب سے بھی جو کچھ ہوا، اس کو میں اعلان نہیں کرتا کیا ہم نے اس کے فنڈ کے لیے بھی، وہ الگ بات ہے کہ کسی نے نہج پہ کام کیا یا نہیں کیا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آنے والے ایام سے ہم مایوس نہیں ہیں،
وہ اس حوالے سے صرف پاکستان نہیں بیرون پاکستان اس پہ کام ہو رہا ہے بھائی. ہاں جی مشن صابر پہ بیرون کا پاکستان. آپ دیکھیں کہ میں آپ کو مختصر طور پہ مردوں قبل از وقت ہوگا افغانستان میں دیکھیں کہ آغا جی سے ہماری ملاقات ہوئی. آغا جی نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی وزٹ کریں, موقع بنائیں. اللہ مغفرت پائے حکیم عبدالحکیم صاحب, اب ان کے ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ہم یہی چیز یہی مشن انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی افغانستان کے کچھ صوبوں کے لیے, ایران کے کچھ صوبوں کے لیے, لیکن ان کی زندگی وفا نہ کر سکی. تو کہنے کا مطلب یہ آپ دیکھیں ہندوستان میں بہت سارے ہندوستان کے لوگ ہیں, مختلف افراد مطلب صابر شاہین فاؤنڈیشن کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں, بالی صاحب کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں, رانا سرور صاحب کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں کام تو آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ایک ڈاکٹر ہیں جو مجھے معلوم پڑا ہے, وہ صابر صاحب کے کلیات پہ کام کر رہے ہیں. جو صابر صاحب نے جو مطلب تخریج کی ہے نا کلیات کے حوالے سے, اس پہ وہ بات کر رہے ہیں, اپنی وہ سنسکرت کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہیں, کچھ معلوم نہیں ہیں. ہاں اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا بڑی مزیدار بات کی ہے صابر صاحب کے حوالے سے, اور میرے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ افغانستان کے لیے بھی کوئی پروگرام ہے, وہاں بھی لوگ کام کر رہے ہیں, رابطہ کر رہے ہیں. اچھا انڈیا آپ کی اطلاع کے لیے, ویسے میں حیران ہوں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے شاید کہ صابر صاحب کی زندگی کے پہ ایک کتاب وہاں شائع ہوئی ہے. جی صحیح ہے. اور یہ بندہ ناچیز کی جو چھوٹی سی کتاب ہے ماشاءاللہ یہ وہاں شائع ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور یہاں جو کتاب شائع ہوئی تھی 500 کی تعداد میں تھی, چونکہ یہاں کتاب بینی کا شوق جو ہے نا وہ ختم ہے, لوگ نہیں پڑھ رہے. اب دیکھیں کہ وہ کتاب جو ہے نا وہ جو میری والی کتاب تھی, چھوٹی سی کاوش تھی, تو وہ انڈیا میں شائع ہوئی, وہاں 1000 جو ہے نا شائع ہوئی, اور لوگوں نے وہاں کے جو حکاماء ہیں انہوں نے 10-10 20-20 لے کے تو مریضوں تک کو بھی دی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں کہ اگر ہمیں کسی مطلب دیوار پہ سال لگانے کی قانونی طور پہ یا غیر قانونی طور پہ کوشش کی جائے, یہ تو ایک نور ہے یہ اس کے لیے سرحدات کی کوئی قید نہیں ہوتی, یہ پھیلتا جا رہا ہے, پھیلتا رہے گا. یوم کیا تا وقت طلوع آفتاب ثانی تک یہ نور ہے, پھیلتا چلا جائے گا اور پھیل رہا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے اداروں کو ہم دیکھیں کہ پہلے تو کالج جس کو پتہ چلتا تھا کہ اس کا طب صابر سے تعلق کے کالج سے نکال دیتے تھے. آج طب یونانی کے جو کالجز ہیں ہمارے طلباء کی وجہ سے آباد ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لیگل پروسیس کر کے اگر صحیح طریقے سے ڈراپ کر لیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آج بھی طب یونانی کا جو محافظ ہے محسن ہے وہ طب صابر ہے. دوستو ہم نے بات کی ہے صابر صاحب کی زندگی کے حوالے سے, اس کے مشن کے حوالے سے, اور ان کے جو شاگردان ہیں ان کے کام کے حوالے سے, سوانح حیات کے حوالے سے, اور پھر جو اعتراضات تھے, جو سوالات تھے, کوشش کی ہے کہ ان پہ بات ہو. اور پروفیسر حکیم محمد اصغر صاحب نے جو ہمارے محترم ہیں, استاد ہیں, تو انہوں نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی. میرے علم میں بھی اضافہ ہوا, آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا, اور یہ خوشی والی بات یہ ہے کہ یہ جو علم ہے, یہ جو طب ہے, یہ جو فن ہے ہمارا, نظریہ مفرد اعضاء, طب مفرد اعضاء, طب صابر جس کو ہم کہتے ہیں, یہ اب سرحدات سے آگے جا رہا ہے. تو یہ بر صغیر اور اس طرح پوری دنیا میں انشاءاللہ پھیلے گا. ہم امید کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے بھی اور دیگر جو ہمارے بڑے ہیں, اکابرین ہیں, استاد ہیں, کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہماری اس طرح سرپرستی کریں گے. میں پھر بھی عرض کر دوں کہ اب ہمیں اس سسپینس میں نہیں رہنا چاہیے کہ کام نہیں ہو رہا. یہ کام ہو رہا ہے, وہ الگ بات ہے کہ میرے نالج میں نہ ہو, آپ لوگوں کے نالج میں نہ ہو. یہ تو ایک نور ہے, پھیل رہا ہے بھائی. نور کے لیے کوئی سرحدات کی قیود نہیں ہوتی. شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر صاحب کا. انشاءاللہ اسی طرح ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ.